برباد ہو گئے، اور جو انہوں نے ظلم کیا اللہ عز و جل اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، تباہ ہوئی، کیوں؟ وہ حق مارا کرتے تھے، ناپ تول کرتے ہوئے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ اس حق کی پامالی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ ہود علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی مثال، وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ پلاٹ مافیا ہمارے ہاں چلتے ہیں نہیں چلتے؟ جس کا پلاٹ خالی دیکھا مالک کمزور سا بندہ ہے، پورا MNA صاحب کی صدارت کے اندر وہ کام چلانے والے گنڈا پارٹی وہ آتے ہیں، پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ بیماری قوم ہود میں تھی، اور اسی لیے مالک عز و جل نے ان کو برباد کیا۔ ان کی بربادی کے اسباب کے اندر سے یہ تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کسی مسلمان کسی انسان کی زمین پہ ایک بالش پہ بھی قبضہ کرتا ہے ناجائز، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، ایک بالش۔ اور اللہ کی قسم عقل ماری جاتی ہے لوگوں کا قبضہ کرتے ہوئے۔ بھائی بے وقوف، جس کی زمین پہ تو قبضہ کر رہا ہے، تیری عمر تو 50 سال 40 سال ہوگی، پتہ نہیں کب تجھے موت آ جائے گی، تو مر جائے گا، یہ زمین تو وارثوں کو دے کے جائے گا، لیکن عذاب کس کو ملے گا؟ عذاب تو بھگتے گا، مزے تیری اولاد کرے گی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال، وہ پانی کے حساب کے اندر ڈنڈی مارا کرتی تھی، دوسرے کو حصہ نہیں دیتی تھی، اس لیے برباد کر دی۔ اور مومن کی شان کہ مومن ہر حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کبھی کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ صحابہ نے بڑے غصے سے گھورا کہ یہ کیسا شخص ہے جو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ، قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رحمتوں پر، آپ سے پیارا استاد تاریخ نے، زندگی دنیا نے کبھی کوئی دیکھا؟ آپ سے پیارا معلم نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے زنا کی اجازت دو، آپ کہتے ہیں میرے پاس آ جا، قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو راضی ہوتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم آپ پہ قربان ہو جاؤں میں راضی نہیں۔ کہا لوگ بھی راضی نہیں ہوتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا تو اپنی بیٹی کے لیے راضی ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اب جس سے تو زنا کرے گا کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن تو ہوگی۔ آپ ایک ایک رشتہ اسے گنوا رہے ہیں، ماں کے لیے راضی، بہن کے لیے راضی، پھوپھی کے لیے۔ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے اللہ اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ ایسا توبہ کر کے اٹھتا ہے دوبارہ زندگی بھر کسی عورت کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتا۔ جس طرح آپ راضی نہیں ہوتے کوئی آپ کا حق مارے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اسی طرح دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دو، آپ کا اپنا حق محفوظ ہو جائے گا۔ ایمانداری کی مثال سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی ایمانداری کیسی ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے دوسرے سے کچھ قرضہ مانگا، اس نے کہا قرضہ دینے میں تو مجھے کوئی حرج نہیں، تو غریب ہے ٹھیک ہے، لیکن تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، تو مجھے دے دے اللہ نام پہ، میں اللہ میرا ضامن ہے، وہ میں لوٹاؤں گا۔ اللہ کے نام پہ لے کر چلا گیا، عرصہ گزر گیا، وہ تاریخ آئی جس تاریخ میں اس نے واپس کرنے تھے۔ دریا کے کنارے پہ رہنے والا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، دریا کے کنارے پہ آیا، اب اس میں اتنا طغیانی ہے کہ کوئی کشتی والا پار لگانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ وہ ایک لکڑی لیتا ہے، اس کو اندر سے خالی کرتا ہے، کھوکھلا کرتا ہے، اس میں پیسے رکھتا ہے بند کر کے، کہتا ہے اللہ تیرے نام پہ لیے تھے، اس تک پہنچانا بھی اب تیرا ہی کام ہے، میں نے تو ڈال دیے، اب سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، میں کیسے جاؤں؟ وہ لینے والا بھی پہنچ گیا، انتظار کر رہا ہے، آ جانا تھا دینے والے نے، اللہ تیرے نام پہ دیے تھے تو ہی واپس لوٹا۔ شام ہو گئی، بندہ نہیں آیا، لکڑی بہتی بھی آئی، کہنے لگا اچھا دیہڑی تو ماری گئی، پیسے تو نہیں ملے، لکڑی تو لے میں کربالہ نہیں بناواں گا۔ لکڑی اٹھا کے لے گیا، گھر جا کر کھولا، اس کو پھاڑتا ہے، اس میں اس کی امانت موجود ہے۔ دیکھو یہ مومن، اب جس نے ڈالے تھے وہ کہتا ہے میں نے تو دریا میں ڈالے، پتہ نہیں اس کو ملے کہ نہیں ملے، پھر جوڑنے شروع کر دیے، پھر جوڑنے لگا، اور جب سارے پیسے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس پہنچ گیا، کہا جی وہ پیسے میں نے آپ سے لیے تھے۔ کہتا پھر ٹائم پہ کیوں نہیں دیے؟ کہتا نہیں جی وہ، کہتا نہیں اصل بات بتا کیا؟ کہا جی میں تو آیا تھا دریا پہ، طغیانی اتنی تھی، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوا، تو میں کیا کرتا؟ کہا تو نے پھر کیا کیا؟ کہا میں نے ایک لکڑی میں ڈال کے اللہ نام پہ اس میں دریا میں چھوڑ دیے تھے۔ کہا جس کے نام پہ تو نے چھوڑے تھے اس نے وہ مجھ تک پہنچا دیے۔
اب دیکھو کوئی اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی نگران ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی پولیس والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی کاشت کرنے کے لیے، ہل چلایا تو اندر سے ایک برتن نکلا جو زیور سے، ہیرے جواہرات سے، سونا چاندی سے بھرا ہوا۔ ساڑھے ورگا ہوتا کہنا چنگا یار، بڑا پرافٹ ہویا، بڑا سواد ہے، قیمت نکل گئی ساری۔ وہ سارا سامان اٹھا کے وہ زیور پرانے پچھلے مالک کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، اس زمین میں سے یہ جو مال نکلا ہے یہ تو نہیں خریدا، یہ آپ کا ہے، آپ لے لو۔ کہنے لگا وہ اب اس کا ایمان دیکھو، کہنے لگا نہیں بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، یہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔ دونوں کو پیسے ملے ہیں، نہ یہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ ہمیں سڑک پہ گرے ہوئے 10,000 مل جائے، کوئی دیکھتے نہیں رہا، کسی نہیں دیکھا، میرے آپ تو ڈگے ہونے ہیں، میرے ہی ڈگے سنا، اور اس کو مال ملا، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کی زمین تھی، اور شرعی قاعدہ بھی یہ ہے جب بیچ دی زمین میں جو نکلے گا اس کا، کسی نیک آدمی کے پاس گئے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے فیصلہ کر دو، اس نے کہا نہیں تیرا حق بنتا ہے، زمین تو نے خرید لی تو رکھ لے، کہتا جی میں نہیں رکھنا، میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، زمین میری آ گئی، یہ خزانہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا حل یہ ہے تیری اولاد ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، کہا دونوں دا بیاہ کر دیو تو پیسے انہوں نے دے دیو۔ یہ ایمان کی مثالیں ہیں۔ ایسا ایمان پیدا کیجئے، ایسے حقوق ادا کیجئے، اور جب یہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بنے گا، معاشرے کے اندر، قوم اور قبیلے کے اندر، زمین کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح گواہی دینی پڑے، گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ڈریے، حقوق کا خیال کیجئے۔ اگر اپنے اوپر بات آ رہی ہے سچی بات کرو، اپنے قریبی پہ آ رہی ہے تب بھی سچی بات کرو، یہ امن کا راستہ ہے، یہ امن کا راستہ ہے۔ اللہ کی حدود کا نفاذ، اللہ کی حدود کا نفاذ، قصاص کا نفاذ ہو جائے، اس میں انسان کے لیے زندگی ہے۔ امن کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، رسول اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، پھر جو حقوق العباد ہم پہ فرض ہے ان کو ادا کیا جائے، اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن مسلسل بارش برسے، اس سے اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ملتی انسانوں کو جتنی ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ اپنی نعمتیں زمین پہ اتار دیتا۔ اللہ سعودی عرب کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا۔ قتل کے بدلے میں قتل، یہ اللہ کا، ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ مجرمان، نعوذ باللہ۔ تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے وہ انسانیت سے گری ہوئی؟ تعالی اللہ عما یقولون۔ جب اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے۔ انصاف کرو، ملاوٹ سے بچو۔ ہم ملاوٹ سے کیسے بچے؟ ہمارا سارا دین ہی ملاوٹی ہو گیا، دنیا تو ملاوٹی، دودھ میں تو پانی ملنا ہی ملنا تھا، لال مرچوں میں تو اینٹیں ملنی ہی ملنی تھی، جب دین نہیں خالص رہا۔ دین کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین تھا۔ اب کیا ہوا؟ نہیں جی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چناچے چیکے چونکے جس پیر دا میں بیعت ہویا انہیں کیا ساڈے حضرت دی گلاں بھی مننی ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ ملاوٹ شروع، کہیں پیر آگے، کہیں شیخ آگے، کہیں ملا آگے، کہیں مولوی آگے، اور اس سے ملاوٹ سے جانوروں کو بھی نفرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ، اور ذرا خیال کیجئے، اس سے پہلے عمر ابن خطاب کا وہ فیصلہ، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ رات کو مدینے کی گلی میں گزر رہے، بڑھیا نے کہا بیٹی سے لیلا دودھ میں پانی ملا دو۔ کہا آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیا ہے؟ کہا امیر المومنین یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے، ملا دے۔ ہمارے ہاں بھی پانی ملتا ہے دودھ میں یا نہیں؟ نہیں، غلط کہہ دیا، پانی میں دودھ ملتا ہے، پانی میں، دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ۔ اس نے کہا ملا دے، کون سا امیر المومنین بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امیر عمر نے یہ بات سنی، اتنے خوش ہوئے، صبح اس عورت کو بلایا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے لیے مانگ لیا۔ یہ ہے ایمان۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جس نے پینے کی چیز میں پانی ملا دیا، ملاوٹ کی، اس کے ساتھ ایک باندر بھی رہتا تھا، اس نے اس کو پالا ہوا، اس کے پیسے ڈبل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، صحابہ کو سنایا، وہ ڈبل پیسے لے کے کشتی میں بیٹھا، کشتی چل پڑی۔ وہ جو پیسوں کی تھیلی تھی نا، اس باندر نے وہ چھینی
اور جا کے کشتی کے بادبان کے اوپر چڑھ گیا، لکڑی کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں سے کیا کرتا، پیسے لے کے، چونکہ ڈبل ہو گئے تھے، 100 روپے کی چیز 200 میں بک گئی، 1 روپیہ دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا، ایک دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا، وہ جتنا اس کا اصل پیسہ تھا وہ آ گیا، باقی سارا پانی میں روڑ دیا۔ تو اسلام کی دعوت کیا ہے؟ حقوق کا خیال کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، حقوق اللہ کا خیال کرو، نہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مارو شرک کر کے، بدعقیدگی رکھ کے، اور نہ جو اللہ نے انسانوں کے حق رکھے ہیں اس کو تم اس کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہ رکھو۔ جو اللہ نے حق رکھ دیے، مومن کے مومن پہ حق ہیں، چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو، مر جائے جنازہ پڑھو، یہ تمام چیزیں یہ حقوق رکھے ہیں، اور جب تک قوم ایسی کرتی رہے گی مسلمان عزت سے رہیں گے، مسلمان کامیاب رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔